الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إماما من جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمد بتكوين كامل الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأنبياء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء الاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم ما بحوثهم أمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن بعد من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم الشیخ نبی صاحب، استاد العلماء حضرت علامہ صاحب، مولانا محمد موسیٰ صاحب، برادر عزیز، دیگر علماء کرام، واجب التقریر بزرگوں، عزیز دوستوں اور اراکین جمعیت علماء برطانیہ، میں وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج وہ اختصار کروں گا کہ جیسے کسی اختصار پسند سے کہا گیا تھا کہ ایک منٹ میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان کرے. اس میں فوراً کہا کتنے خوب کتنے دانت گھوم کر بات جائے. موضوع ہے خلافت راستہ کانفرنس، اور وقت اتنا مختصر ہے کہ ہمت پرواز نہیں ہو رہی. بغیر کسی تمہید کے بات شروع کر دوں. وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے جو تم میں سے ہے اس وقت کے مخاطبین، وہ ایمان والے جن کا ایمان ان کی عملی زندگی سے کچھ رہا ہے، جھلک رہا ہے، چمک رہا ہے. کون سا وعدہ؟ لجت تک نشنا ہی چلائی انہیں زمین میں خلافتیں دی جائیں گی جیسا کہ ان سے
پہلے ایمان و عمل کے اس معیار پر پورا اترنے والوں کو یہ نعمت عطا کی گئی اور تمکین دین کے بعد ان کے خوف و ہراس کو امن و سکون سے بدل دیا جائے. یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ سنا رکھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا میں نے سہارا دیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دور میرا زمانہ قیامت تک کے لیے آنے والے ادوار ازمنہ میں معیار ہے. اس کے بعد والا زمانہ بہتر ہے. یہ اس کے بعد والا زمانہ بھی کچھ بہتر ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ سوچ سمجھ کر زندہ قوم اور زندہ افراد کا جواب دیے جائیں. وعدہ کرنے والا کون؟ یہ جواب دیا ہے. وعدہ کرنے والا کون؟ میری نہیں سنی. جب تو میر امیر کا نتیجہ پڑے جائے تو طوفان آ جاتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں اور تمہیں کی مجھے یہ احساس میں بھی رہو کہ میں قبرستان میں لگانے دے رہا ہوں. وعدہ کرنے والا کون؟ صدر محترم کو معذرت کے ساتھ کون وعدہ کرنے والا؟ کن سے وعدہ کیا گیا؟ اہل ایمان سے. کس بات کا وعدہ کیا گیا؟ خلافت، تمکین دین اور خوف و ہراس کی جگہ امن و سکون. جس نے وعدہ کیا وہ وعدے کو نبھا بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ جلدی جواب دو. وہ وعدہ کر رہا ہے وہ وعدے کو نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ اس نے پہلے بھی کوئی وعدے کیے ہیں. پہلے بھی اس نے کوئی وعدے کیے ہیں اور ان کو نبھایا بھی ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ ان اندر چل رہا ہے مظلوم اور کسی قوم کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. فرعونیت اپنی آدم اور صفادیت کے ساتھ حضرت کلیم کی جان لینے پر تھی رہتی ہے اور کلیم اپنی والدہ کی فوج میں چمک رہا ہے مہک رہا ہے. مادر کلیم اپنے بچے کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں نور اور دل میں سرور محسوس کرتی ہے. لیکن فرعون کا خنجر یاد کر کے باہر ہو جاتی ہے. دل ٹوٹنے لگتا ہے. رب کائنات نے فرمایا اندر موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا نام ظاہر نہیں ہوگا. یہ ذبح ہونے کے لیے نہیں آیا. یہ ذبح ہونے کے لیے نہیں آیا. سب لوگ تنقید سے پیسوں کو اڑانے کے لیے آیا ہے. یہ فراڈ ہر سفارت کی ہر انسان کو نکالنے کے لیے آیا ہے. تو اپنے بیٹے کو دودھ پیا اپنے مادری حق ادا کر اور مستقبل میرے حوالے کر دے. میں تیری آنکھ کو بھی بچاؤں گا, تیری آنکھ کو بھی بچاؤں گا, تیرے لال کی جان کو بھی بچاؤں گا. اللہ نے پورا اقتدار میں پورا اخبار پورا
کی قوتی ادھر بےسروسا بانی، ادھر کمزوری، ادھر اسباب اور مسائل کا فقدان، جتنا کو تکلیف ہوگی اس کا بچہ کچھ دیر کے بعد جدا کر دیا جائے گا. وہ دودھ کہاں سے لائے کے بیٹے کو پلائے؟ رب العالمین نے فرمایا کہیں کی والدہ اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو الکی ہی اپنے لال کو دنیا کی موضوع میں ڈال دینا. اللہ نے لگی اپنی بات ہے خنجر کو بتاؤں دریا میں ڈال دوں، اللہ آسمان سے گرا اور کھجور میں رکھ دو. خنجر سے بچانے کے لیے اپنے لال کو دریا کی موضوع میں ڈال دوں، وہ کہاں کافی اچھا پیٹرن ہوگی تو ہلاکت دے گئی. رب العالمین نے تمہارا کلیم بیمار میں بھی سنا جس میں بہت ہوئے تندور کے انداز میں پورے نام کو بچا کے دکھایا اور انداز کو پھول بنایا. وہی بارش وہی تندور بدھان تیرے نال کو دریا کی تلاشی خیز موضوع میں بھی بتائے گا. وعدہ ہو گئے، وعدہ کون سا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا نام تیری گود میں آئے گا، سفر کر کے کام کر کے تیری گود میں آئے گا. اور پھر جب اپنی زندگی اور عمر کی معیار کو مت جا اس سے تب تک نبوت کا تاج بھی سجاؤں گا. اب تفصیل کا میرا بات وقت نہیں ہے، مجھے 2 گھنٹے میں آپ کو اس موضوع کے اندر لے جاتا. حضرت کلیم دریا کی موضوع سے شروع کیے جاتے ہیں اور دریا کی موضوع ایک نیچے ہوئے منا کے کدو کی طرح اللہ کی امانت کی حفاظت کرتے ہوئے اس نالے میں چلا دیتی ہے. جو دریا کا نالا جو گراہک فرعون کے فوج میں جا رہی تھی نہایا کرتا تھا نا، فوج میں جا کر تازہ پانی آتا تھا اور چکر کاٹ کے دوسری طرف نکل جاتا تھا. حضرت کلیم صندوق کے معیار سے مانگے، صندوق فرعون کے ہاتھ میں کچھ طاقت نہیں ہے. کسی نے جانے فرعون کی اطلاع دی کہ کسی بڑے بادشاہ کا خزانہ آیا ہوا ہے. کہیں دریا زمین کو کاٹ رہا ہوگا تو کوئی سفینہ اس کٹاؤ میں گر کر پانی میں آ گیا ہے اور رات کی ہو میں چکر کاٹ رہا ہے. اور یہ جو فرعون صفت کے لوگ ہوتے ہیں نا فرعونی گاؤں رکھنے والے، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرا کرتا. اب آیا ہے خزانہ حاصل کرنے کے لیے، حکم ہو گیا کوئی اور ہاتھ نہ لگائے، کوئی اور ہاتھ بھی نہیں لگائے. اس لیے جب حضرت پکڑیں گے اور حضرت بنے کون؟ خدا بنی خدا ہی دعوت ہو چکر کاٹتی ہوئی سندو کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ دور ہٹ جاتی ہے. ہاتھ بڑھاتا ہے پکڑنے کے لیے وہ دور ہٹ جاتی ہے یا ہٹائی جاتی ہے. یہ اور زیادہ آگے بڑھتا ہے، وہ اور زیادہ وہ سیکھتا ہے، وہ اور دور کوئی اور چیز ملاقات پکڑنے کے لیے سنو اور ہٹ جاتی ہے. ایک دوسرے کو سوالیہ لگوں سے لگتے ہیں فرعون اینڈ کمپنی لمیٹڈ یہ تندور ہے اوپر سے کثرت فرعونی کی بالائی منزل پر اللہ اکبر کثرت فرعونی کی بالائی منزل پر حضرت عافیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا یہ منظر پیش کیے اور پیغام دیش میں فرعون کے پاس کہ جو کا حکمران ایک طرف ہو جائے یہ سندوق یہ اللہ کی امانت معلوم ہوتی ہے. اس سندوق کو جن ہاتھوں کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، ہٹانے اپنے کسان جی کو اسے میں آ کے کٹوں گی. یہ ہٹ جاتے ہیں چلا
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہاتھ دھاتی ہے وہ جو رسی کے ساتھ دوسرے طریقوں کو پکڑنے کی کوشش کے باوجود ہاتھ نہیں آ رہی تھی. اللہ کیا کیا, اللہ کے نام میں ہاتھ بڑھاتی ہے, سندوق لپٹ کر اللہ کے نام میں آ جاتی ہے. اب بھاگا کیا بھاگا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے ہیرے پڑے ہوئے, سونے کی گلیاں پڑی ہوئی, لڑکی کی موتی رکھے ہوئے. بولا گیا سندوق کو تو واقعی زندگی میں رسالت کا ایک موقع کا مطلب ہے. آسمان میں نبوت, آسمان میں رسالت کے رسالت کا مطلب آتا جان کھانے مداری کا کلیم اللہ کی زمین کو دیکھ کر کہنے لگا اپنے کسان دین سے ماسٹری کو بولا کرتے ہیں, ماسٹری بولا کرتے ہیں مزدور اور باغی انسان کا ماتھا بولتا ہے کہ یہ لگنے والا جھکنے والا انسان ہے اور انہیں طبیعت کی تبدیل بتاتی ہے کہ یہ کسان کئی مانے نمایا نا کم نہ ہو رہے سورت الرجل تدل علی قلبی وہ بھی مائے کی انا سیرت اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے انہوں نے جو بھاشا ہونے کا دعویٰ کرتے چوری کی ہے انہوں نے رحمت اللہ علیہ کے اقوال کی انگریزی میں ترجمہ کر کے ہم پر اوپر بیوقوف بنایا. انہوں نے کسی غریب کا نبی کا ترجمہ کیا کہ کیسی سی انڈیکس کا تھا یا کیسی سی انڈیکس کا کیریکٹر یہی پر کا ضروریات ختم ختم نہ کرتے حضرت عافیہ بن اللہ سلاموں نے فرماتی ہے مت ماری گئی تیری مر جائے گا, تیری کرسی سے کتے قابل ہو جائیں گے اور آج کوئی نہیں نہ مر جائے گا دولت پائے ہو جائے گی, دنیا بری دولت میں لگی تیری کرسی سے آج جیسا بچہ گھر میں ہو گیا بندہ تجھے پتی کرنا چاہتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لیں گے سرمت کریں گے بڑا بنائیں گے بڑا ہوگا تیری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی. وہاں سے ہمارا حضرت کلیم کے لیے تالیاں بنوائی جاتی ہیں, دور دیا ہو مصر کی تالیاں آئی سج بھج کے بن بن کے خدا کے بیٹے کو دور دلانا ہے مزاج کو نہیں کتاب میں کئی گاڑی تھی, ایک گاڑی آگے بڑھی کہ دودھ ملائی خدا کی کائنات نے کلیم کی والدہ سے وعدہ کیا ہر مرا دیا بھی ہم نے تجھ سے بچھڑنے والے تیرے مال پر تیرے خلاف ساری دنیا کی عورتوں کا دودھ بھی حرام کر دیا. وعدہ کیا ایک یہ وعدہ کیا کہ تیرے خلاف ساری دنیا کی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا. دوسرا وعدہ کیا کہ اسے واپس اللہ کی عزت میرے خلاف ساری دنیا کی عورتوں کا دودھ حرام ہو گیا ہے تو پھر میرے بچہ دودھ کیے بغیر زندہ کیسے رہے گا. اللہ میاں نے فرمایا دودھ پلایا جائے گا اسے. اللہ میاں جنت سے دودھ فرمایا نہیں تیرا دودھ پلاؤں گا. اچھا اللہ میاں تو پھر میں بھی تیاری کروں جہاں میرا بیٹا گیا میں بھی وہاں پہنچوں. جب بیٹا نے فرمایا نہ میرا کلندر کی محلہ تیرا دوپٹہ اتنا سستا تو نہیں کہ تجھے پلاؤں کے جب وہاں تک لے جاؤں وہاں مل جائے گی. میرا بیٹا تیری گود میں جا کر تیرا دودھ نہ پلاؤں تو مجھے اپنا لارے سینا کرنا. یہ دوسرا وعدہ کیا اور تیسرا وعدہ کیا کہ اس کے ساتھ نبوت کا راج بھی رکھوں وہ فاتح ہم کے سارے مراحل طے کر جائے گا. ہماری آہاری ہے دودھ پلانے کے لیے آگے بڑھتی ہے, بین الاقوامی نخرے کرتی ہے, کلیم اللہ کو اٹھاتی ہے, کلیم منہ پھیر لیتا ہے یا منہ پھروایا جاتا ہے. ہم نے کہا حجہ کر دی حجہ
की और कभी तीसरी बात इसका दूसरी ने करी, चौथी बात इसका दूसरी ने करी, वो इनकार करता जा रहा है फिरौन के चेहरे पे मार खुशी आ रही, उधर इनकार उधर खुदा की मार है, दूध नहीं पीता तो गुंडा कैसे करेगा? मेरा कम है लेकिन इतना जल्दी क्लास करनी पड़ेगी। सारी दादू का दूध पीने से इनकार कर दिया कभी, अब सन्नाटा खा गया फिरौन की दरबार में, तो ये बचने वाला नहीं, ये बचने वाला नहीं है, दूध नहीं पीता। उधर हजरत कलीम की बहन ने सारा तमाशा देख रही है, वहां मैंने भेजा था बेटी पूरा साफ और करना क्षमा करना अपने भैया, ये खुदा कहाँ ले जाता है? मैंने भागती हुई गई, जब उसका भैया फिरौन के हाथ में है, भागती हुई बहन अपनी माँ के कलेजे से सिमट कर रोना शुरू हो गई। माँ ने पूछा बेटी क्या हुई? कहने लगी बड़ी तकलीफ खबर लाई हुई मारी, मेरे भैया की सुबह फिरौन के हाथ में गई हुई है, वही खंजर वाला फिरौन, वही सालम फिरौन, वही कातिल फिरौन, वही बनी इस्राइल के बिट्टू की जान लेने वाला आदमखोर भेड़िया के सब फिरौन ने हजरत कलीम की वालदा ने बेटी का नाक में चूम कर कहा बेटी घबराने की जरूरत नहीं, दुश्मन अगर कभी मुझे बताना कभी घबराने की कोई जरूरत नहीं मेरी बेटी। और भाई है कलीम की कहलाती भाई का कलर को गिरते हुए इस पारगा को देखकर जब फिरौन का चेहरा उतरा हुआ है, गर्दान सुधरा हुआ है, तो ये बच्ची नारा लगाती है कोई कमी हो, मैं बताऊं अगर मेरे पीछे है तो ऐसा घराना बताऊंगी, ऐसी परत बाज मुझे यकीन है अगर वो खातून इस बच्चे को सीने से लगा लेती है बेटा, उसका दूध ये पीएम शुरू कर लेगा। बोलने वाली खुदा के दरबार में सूरत आसिया में फरमाया, सुनो ना सुनो कैसी क्या है, तुम कौन होते हो, क्या कहती तुम्हें ये कहती है ना खातून का पता देती हूँ, ने हुक्म दिया जाओ उसको पकड़ के जानो, पकड़ के लाओ उस खातून को, तुम्हें बड़ा खुदा बुलाता है। फिरौन के दरबारी जाते ही कलीम की वालदा के दरवाजे से दस्तक होती, उसकी मंदिर बात बोले जवाब देते आओ कि हमारा खुदा बुला रहा है, कलीम की वालदा तुम्हारी है, तुम्हारा खुदा बुला रहा है, और मेरा खुदा मुझे कुतुबिया दे रहा है, कोई घबराना नहीं, जरा छुपा रहना, जरा इस्तेकामत का मुजाहरा करना शुरू जाता है। कहने लगी क्यों बुलाता है तुम्हारा खुदा? वो कहने लगे हमारे खुदा को बेटा मिला है, वो दूध किसी का नहीं पीता सुना है, तू बड़ी पाक दामन पाक बाज है, तेरा दूध चारों बच्चा कबूल करने खुदा कहता है कि आप दूध पिला बच्चे को। जमीन की वालदा कहने लगी अपने दो बेटे को खुदा से जाके कह दो कि मेरी बात तो वहां जा सकती है, जब तक जान बाकी है इस घर को कभी नहीं करूँ, लेकिन मेरी खातून के लिए मेरी गोद में मुहब्बत कर गई। कहने लगे खुदा की बात नहीं मानती, अभी बातें बताता हूँ, बच्चे बड़े से दिखाती होता करने वाली खातून है, बोली में तो करते हैं, इंसान कर दिया उसने, ये तो होते हैं नहीं। आसिया कहने लगी तेरी तो मत मारी उनके गाँव में तक वाले की मसीह को कुर्बान दे, दुश्मन बिखरा हुआ है तो दोस्त भी पहले में दिखान जनाब आपने बिना दिमाग खराब हो गया, तेरा तो पता नहीं दुनिया में कैसे खुदा मान लिया तुझे, बेटा तेरा है दूध बोली पीता बिजली उसकी खतरे में नाश तो कर रही है, खुदा ने कोई मकान दिया कभी को नाश कर रही है, अगर निकलनी होती तो इंसानी की पेड़ होगी, तुम्हारे के लालच में चली जाती, अगर खुदा ने उसे कोई मकान दिया इसीलिए नाश करती है, बेटे को वहां भेज दे, अगर बेटा दूध पी ले तो सारे नाज पर आंखों पर
ایک دن فصلم ہو کے آ جائے گا. کہنے لگا پوری خاندان کو نہیں پورے اب حضرت کلیم کو گراؤنڈ کے دربار اٹھا کر چلتے ہیں. کلیم کی والدہ کے گھر کی طرف رب کائنات نے فرمایا میں موسیٰ تیار ہو جاؤ, میرا پہلا وعدہ قصہ ہونے کے لیے تیرے دامن میں آ رہا ہے. ایک میرا پہلا وعدہ جتنا ہونے کے لیے تیرے دامن میں آ رہا ہے تیار ہو جاؤ. حضرت کلیم کو لایا جاتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس. اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے, جیسے لگاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لپٹ کر اپنی ماں کا دودھ پینا شروع ہو جاتے ہیں. بہن جا کے چلا دیتی درباری کو دودھ پی لیے اور جو دوسرے کام پر سے کوئی سر سے بند تو کوئی پہلو کے بند ایک دوسرے سے کھینچتے پڑتے ہر شخص کی کوشش ہے کہ پہلے میں ماں کی خوشخبری سناؤں تاکہ مجھے بڑا انعام ملے. پی رہا ہے بیٹا ماں کا دودھ, یہ زندگی میں احمد یوں ہی جا کے اطلاع دیتے ہیں میڈیا تیرے دیتے ہیں دودھ. کہتا ہے گھر کے سارے اخراجات اس نہائی کو اس خاتون کو کھانا لباس پہنایا جائے, اور ہاں اس کے گھر کی صفائی, اس کے لباس کی تدبیر اور اس کے خاندی ضروریات کے لیے وہی میزان اپنایا جائے جو میرے شاہی غلامی کا معیار ہے. اور ہاں ذرا ایک ذمہ دار سمجھ اور تھوڑا کی سچا بھی میرے بیٹے کی حفاظت کے لیے اس گھر پر تعینات کیا جائے تو 24 گھنٹے سکا یہ تو خدا ہے. میرے اللہ نے جو وعدہ کیا اس کو نبھایا کیوں نہیں؟ میں نے اتنی محنت کی اور آپ نے جو جواب دیا ہے, میں نے سوال کیا تھا جو وعدہ کر رہا ہے وہ وعدہ نبھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ رکھتا ہے. اس نے پہلے بھی وعدے کیے تو جواب دو, اگر کوئی وعدہ نبھائے بھی کہ نہیں. اب اسی پروردگار نے رحمت للعالمین کے غلاموں سے وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم, وعدہ کیا ہے رب کائنات نے اہل ایمان سے جو تم میں سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جیسے ہوئے ایمان والوں کون سا وعدہ کیا جا رہا ہے جن کا ان کے کاروں کے عین مطابق ہے کہ میں پکنے سننا ہوں سننا خدا تمہیں زمین پر خلافی ادا کرے. خدا نے اپنی اسی وعدے کے مطابق سرکار جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت عطا کی صدیق اکبر اپنے وعدے کے مطابق خلافت کا شہر پہنایا امام اطلع حریت مراد رسول مراد علی حضرت فاروق اعظم کو خلافت کا سیوا پہنایا شہید مظلوم پیغمبر کے دوہرے بنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو خلافت کا سیوا پہنایا امیر المومنین سید الاولیاء والانبیاء حضرت علی مرتضیٰ کو. اپنے وعدے کے مطابق خدا نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر کے دکھا ٹھیک ہے. اب ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں صدیق اکبر جبرن خلافت کی مطلب سے بیٹھ گئے. مجھے معاف کیجیے گا میں کنفیوز کر رہا ہوا لیکن کیا کریں مریض کی بیماری کو دیکھ کر جا کر بیچارے کو آسمی ضرور کرتی ہے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر کا حق نہیں تھا جبرن خلافت میں لی, اور یہ وہ طبقہ ہے جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں حضرت علی کی محبت. یہ سادہ لوگ اور بے زبان لوگ تھے. تمہاری شادی بے زبان ہونے کو سیکھا تھا نظریاتی دنیا کا سب زیادہ اٹھتا ہے وہ تمہیں
آگے دیکھو کچھ کہتے ہیں کم چاہیے دعوت تو ہے جناب علی مرتضیٰ کی محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ صدیق اکبر جبرن خلافت کی مطلب پر بیٹھے، پنجابی جیسے کہتے ہیں زوری کر دے، خلافت کی مطلب سے زوری عقیدہ یہ ہے کہ سیاست سے بھی قبضہ کر لیا جبرن، امامت سے بھی قبضہ کر لیا جبرن، مسلح رسول سے بھی کر گئے جبرن، اور روزے میں بھی گھس گئے جس کا پاپولر لیڈر کی سواری کر عثمان علی دیکھو نا مدینے میں کتنے موقع تھے لیڈر کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ آپ کے ووٹ لینے کے لیے اٹھے اور اس کے پیچھے ووٹر 5 بھی نہیں، اس کی عزت ہوگی اٹھوائی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو کس شکل میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لیڈر تھے کہ ساری دنیا صدیق کے پیچھے تھی، حضرت علی کا حق تمہاری طرح کے ملے جن کو دو، تمہاری طرح کے ملے جن کو دو، تمہیں دشمنی کی ضرورت ہے عقیدہ یہ ہے کہ تیرے خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے سوا کسی سے نہیں، سنی کا عقیدہ یہ علی اللہ کا شیر ہے، علی رحمت اللہ علی کا سپاہی ہے، علی اسلام کا فخر ہے جو خدا کے سوا کسی سے نہیں رکھتا، اس لیے اس کا سر اللہ کے آگے جھکتا ہے، اور جو سر خدا ہی کے آگے جھکتا ہو وہ کسی دیر سے نہیں بنا سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کے دل و دماغ سے سب تقسیم سے پوچھتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی صبر کر سکتا ہے؟ موت کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ کسی کا عمل موت کے بعد صبر جاتے میں سو گئے، دنیا کی کسی کتاب میں، کسی نبی کی روایت میں، کسی مقرر کی تقریر میں آپ نے یہ سنا کہ فلاں نواز صاحب جب فوت ہوئے تھے اور انہیں دفن کیا جانے لگا تھا تو وہ اٹھ بیٹھے تھے کہ میں اس قبر میں دفن نہیں ہوں گا، میرے لیے سلام کام سے کرو سنا کبھی ایسی کر رہی ہے، لیکن محمد صاحب شیخین کی عزت میں قربان کا کتنا لوگ ہے اپنے دشمن، شیخین کے دشمن شیخین کے ہاتھ تبدیل کرتے ہیں کہ انہوں نے موت کا ہاتھ لیا اپنی بنوائی، کمپنی کے مارے ہوئے لگے دوسرے بھول کے سب باندھنے والوں کو کہتا ہوں کہ جو شکرم روزے میں گھس گئے، جو شکرم مسلح پہ کر گئے، جو شکرم ناچوں کا بیٹھ گئے، جنہوں نے شکرم پکڑ لیا، جنہوں نے امامت پہ شکرم قبضہ کر لیا، انشاءاللہ سنت پہ بھی قبضہ شکرم وہی کہے گا، چنتا ہی بناتے رہے لیکن قرآن کے اعلان کے مطابق کسی کے اکبر خلافت کی مسلط پر زیادہ نہیں آیا، بلکہ خدا نے اپنے وعدے کے مطابق محمد عربی کے سامعین کو خلافت عطا کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے اکبر خلیفہ پر حق نہیں ہے تو راستے دو ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہو یا کسی کی طاقت خدا سے زیادہ، کیونکہ خدا نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ میں ایمان و عمل کے معیار پر پورا اترنے والوں کو خلافت دوں گا، کسی ایمان و عمل کے معیار پر پورا نہیں کرتا تھا لیکن پھر بھی خلافت پہ آ گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ العیاذ باللہ خاتم بدہن نقل کفر نہ آ کر صدیق اکبر خدا سے زیادہ طاقتور بولے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ خدا نے چونکہ صدیق اکبر کو ایمان و عمل پورے یہاں کے مطابق مل گیا، اس لیے صدیق اکبر کو خلافت راستہ کو مطلب بتاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو یہ سوچے کہ کوئی خدا سے طاقت
पकड़ा है वो ईमान से करे। खुदा के ताकत में ज्यादा अगर किसी को कोई तकब्बुर करे तो ईमान बाकी नहीं रहता। किसके हकीकत पर जल्ला उतारा वो मतलब खिलाफत पे आते हैं तो खुदा के वादे के मुताबिक खुद अल्लाह से के मसलों का काम जनाब सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने के बाद फारूक आज़म ईमान व अमल के लिए लारकत हाथ ताली मेरे अजीज दोस्तों जनाब सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने की खिलाफत की एक झलक दिखाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाते हैं सारी दुनिया सो गई, रात में सन्नाटे का दामन पूरी कायनात को अपने सन्नाटे के दामन में ले लिया। रात की सारी खामोशी कायनात इंसानी पर हुक्मरानी करने लगी। जब सारी दुनिया के शुरू में लपट गई हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं मदीना की गली से गुजरते हुए मुझे एक बूढ़ा नजर आया जिसकी कमर झुकी हुई है, चेहरे पर किसने नकाब डाला हुआ और पानी की एक भारी मशक उठाई हुई पुष्ट कर मशक के दुगन से इतना झुका हुआ है कि मुझे महसूस हुआ जैसे कोई खुला हो, जैसे कोई मौजूद हो। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते मैंने पहचानने की कोशिश की, मैं तो न पहचान। फरमाते अब मैं इनके पीछे पीछे चलने लगा तो देखूं कहाँ जाता है। जिस घर में जाएगा पता चल जाएगा कि यही साहिब है। लेकिन फरमाते हैं मैंने उस अजनबी का फॉलो किया, उनके पीछे पीछे चला तो आपका वो मुसाफिर पानी की नजर उठाए हुए उस बेड़ा के घर में जाता है जिसका घर वाला मैदान जिहाद में शहीद हो गया था। और पानी की नजर उसके मटकू में उमड़ कर पानी बचत लेकर चेहरे पर नकाब डाले हुए चला जाता है। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाते जिंदगी के सफर में एक रात और भी मैंने देखा, फिर एक तीसरी मरतबा तफाक हो गया। वही रात का मुसाफिर वही अजनबी नकाब हो रहे हुए नशक उठाए हुए जा रहा है। जनाब किसी का जनाब फारूक आज़म फरमाते हैं आज मुझसे कुछ बरस नहीं हुआ और मैंने आगे बढ़कर इस अजनबी के चेहरे से नकाब हटाते हुए पूछा कि कौन हो तुम? फारूक आज़म फरमाते हैं कि नकाब तो मैंने उसके चेहरे से हटा लिया, लेकिन जब गांव से देखा तो मेरे गांव से खड़े हो पसीना पसीना हो गया का ज्यादा अपना निशान, इसलिए कि जिसके चेहरे से नकाब हटाई थी गुस्ताखी के साथ वो कोई मदीने का आम शहरी नहीं, मोहम्मद अरबी का जालसूस अमीर उल-मोमिनीन सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला जनाब सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला पर जिन्होंने काम दराज करने वाले समझ लो तुम कहते हो कि जनाब सिद्दीक़ ने पैगंबर की बेटी का हक मार दिया। वो सिद्दीक़ अपने पैगंबर की बेटी का हक मार सकता है तो इस दुनिया से नया कदम कहकर भी गाना गवारा नहीं कर सकता। अपनी बेटी को रुसवा करते हैं लगते मेरे लिए मेरा कसम तैयार करने की इजाजत नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है इस खातून की बच्ची सूची के रूप में जब दुनिया से नबूवत रवाना हुई तो दो आयशा सुखी और फिर सदाकत रवाना हुई तो दो सिखी आयशा सुखी। जनाब अमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाती है हमने इतनी भी तारीफ नहीं कि हम अपने बिछड़ने वाले अबू को नया कदम पैदा करवाना करें। जनाब सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाते हैं बेटी मेरे आका की उम्मत में दुल्हा हुआ लिबास पहन रखा है, मुझे हैरानी है कि मैं नया कपड़े पहनकर उस उम्मत के आका के सामने की शुरू से जाऊँ। मेरी ये गुजारिश बुजुर्गों की जबानों पे भाई पासी की चादर डालोगे तो कुछ मुराद पूरी होगी। मतलब ये है कि कुछ नए कुछ आएगा तो कुछ नए कुछ आएगा तो उसका खाली हट आएगा तो खाली हट जाएगा तो सोच के बनाएगी। और आजकल दुनिया सबका बुखार चला हुआ है इसलिए तस्वीर नबी ने पोस्टमार्टम किया है और क्या है
سمجھ لوں، لیکن میں شادی کو نہیں ہوں. پچھلے دنوں انہوں نے پاکستان کا دورہ کرے اگر فروخت نے فتوا دیا کہ اس کے پیچھے نماز ہی نہیں. یہ وہی ہے جن کے بارے میں اقبال میرے خود سے کہہ گیا ہے. وہ بھی تو کام جو کبھی کی تجارت کرتے کیا نویشوں کے امریکہ میں یہ آج بھی مطلب اتنا ہے خدرے محترم تمہارا مطلب رخ بھی ایمان بھی سب کتنا مطلب ہے جھوٹا کہ نہ رکھو نور دی موسم دی. یہ ہم کا بزرگوں کا غلام ہے. اگر بزرگوں کا غلام ہو تو محمد اللہ علیہ کی مدار کرے ظاہر میں سکھا ہوا ہے سب کا غیر اللہ کو حرامت. ابھی حسنی خدا نے مجھ کو کرم کی سزا کر کے پیش کرے. اللہ کی غیرتی میں نہیں پہنچتا ہے میری قدر پر خدا تیری روح کو قربت سکون عطا فرمائے اور تیری روح ان کمی میں خوش مزا بن کر ان سے گرم میں ایسی بات کرے. انہوں نے آج بھی ہے محمد کی اور تین طلاق حاضہ پر انہوں نے آج بھی ہے اس کے رسول کی اور تین چلائے مجاہدین نے اسلام پر اس لیے دونوں ملے ہوئے تھے اور وہ بارے رسالت معاملے وہ بارے ایسی معاملے ہاں تین ہزار کا سفا کر دونوں شہر ڈال دیے. میرے تین دوست جناب کسی چکر اللہ ہو جائے گا نو کے بعد نمبر آیا فاروق اعظم کا اب کہو رسول کیا ہو آپ سے پوچھتا ہوں جھاگری کے ساتھ خلیفہ بنے یا خدا کے وعدے کے مطابق بنے جبھی بولو جگہ خلافت سے آئے یا خدا کے وعدے کے مطابق آئے جب لائے گئے ان کا فیصلہ کرسی تھا یا ہستی تھا انتخاب کے مطابق کہ تم میں سے میں نے تمہیں خلاف پیدا کرنی ہے تنقید دین کے ساتھ سکون عمل بھی ادا کرنا ہے تو اس دعوے کے مطابق فاروق اعظم کی خلافت بھی ایسی ہوئی. اب وہ مراجے کے اندر پہلے بات بھی جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ کو اسلام میں پالا ہے تنہا میرا صدیق ہے جس نے میرے اسلام کو پالا ہے اور اس پر موسم اسلام ہے لیکن صدیق اکبر میرے تین اور میرے پروگرام کا محسن ہے نسیحی نسل صدیق اکبر سب کا رضی اللہ ہو وہین محمد زمین محمد شفار محمد شمیر محمد امان محمد امین محمد سبردار محمد مدینہ محمد ابو بکر صدیق دین محمد اعظم جن کے لیے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا بزرگوں پر پیسے مانگا آپ کی خدا بندہ اسلامی کوشش کی اور یاد کے لیے مجھے فاروق اعظم کی غلامی کی ضرورت ہے. غلام رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ مانگا اور فاروق اعظم کو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. جسے زمین نے مانگا وہ کل 1007 دنیا میں ظاہر ہوا. جسے زمین والے نے مانگا رات کو ہاتھ اٹھائے صبح ہونے سے پہلے ہوتا ہوا دروازے پہ آ گیا تو نواز کھڑونے والی بات ہی تھی جب تاریخ آیا تو جماعت مسجد میں جاتے تھے. اس لیے تو تم نے لکھا ہے کہ اصل من فتح الطابت عمر اصل من اسلم شہرت عمر اصل من حاضر علانیت عمر جس نے سب سے پہلے خدا کے گھر کا دروازہ کھولا ہوا ہے جس نے خاص کا ایمان کا اعلان کیا ہوا ہے اور جس نے مکہ کے چوراہے پر کھڑے ہو کر دنیا کفر سے پوری کر کے سکھ بنکارا کہ اگر صورت ہے تو نکل آؤ جو سردار پہلے سبھی والے کے خلاف چلتی تھی آج کے بعد وہ سردار محمد کے حوالے ہو. آج کے بعد وہ سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلے گی. اس میں بچے یقین کرانے ہوئی نکل آئے جس
کا شباب اور جوانی آج کے بعد اب دنیا کے نظیم کے حوالے ہو چکی ایک عمر تاریخ سے فروغوں سے سانس کر کے بتائے تو صورت ہوئی کسی کو سامنے آنے انہوں تو خود جوانوں آگے سنت کے نوجوانوں نے بتایا پوری کفر کی سنگا پہلے نہیں سے نہ پہلے تو پھر مجھے پہلے دیجیے اگر اس بات میں رہا گلاب قدر مجھے اجازت دیجیے کہ ایک بھی اگر کام کا ہو تو کام بن سکتا ایک بھی اگر کام کا ہو تو باقی قدم چلتی ہوئی باتیں رک جاتی ہے میرے زندگی میں بہت سے مجاز میں میرا دیش میں پہنچا تھا چلتی ہوئی گاڑی میں چلنے لگا رات میں دیکھا کہ مولوی صاحب چلتی ہوئی گاڑی سے چل رہا ہے ساتھ میں مولانا آ کے ہوتا تو خدا کے بچے تم نے ڈسٹر سارت ہے وزن ادارت ہے چلتی ہوئی گاڑی سے کرتے قانون کی خلاف ورزی کر رہے وہ بتایا کچھ مجھے گاڑی چھوڑ شریف آدمی لیکن جب بات اپنے کپڑے میں بیٹھنے لگے اب ہمارے کبھی مجاہد میں بات کی بدبو پکڑ چلتی ہوئی گاڑی تو چلنا ہونا ہے ہمارے لیے ہونا تو تمہارے لیے بھی ہونا ہوگا تو ماشاء اللہ رام صاحب نے بنادی بات پکڑ کے کھڑا کر دیا گاڑی کو سارا پتی تو کھڑے ہو کر گاڑی گاڑی کے رفتار دے رہی ہے گاڑی میں صرف گلی دکھا دی گاڑی چھوڑ خان صاحب نے کہا اچھی بات ہے گاڑی چھوڑ دیا ہے کھاؤ اب ہم بھی پھر کر پوچھ گئے پوری گاڑی کو روک دیا اور بنا سبل ٹکٹ لیا ہوا ہے کارکلان کا کام کام کیا سب کلاس میں جانے ایس پی آئی ٹکٹ سر کرنے کے لیے بعد میں ٹکٹ دکھائی ایس پی صاحب کہنے کے خان صاحب آپ کو غلط کرنے میں بیٹھتے یہ جگہ آپ کا تو نہیں ہے خان صاحب نے کہا کیوں یہ پشاور نہیں جاتا ہے اس نے کہا پشاور میں جاتا ہے خان صاحب لیکن یہ فرسٹ کلاس آپ نے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ دیا ہے یہ فرسٹ کلاس ہے خان صاحب نے فرسٹ کلاس پہلے پہنچتا ہے اس کا پہلے بھی نہیں پہنچتا اب اپنے اس پہلے سے مہمان کو سمجھانے کے لیے اس نے طریقہ یہ سوال کیا کہ خان صاحب آپ سے جو چھٹے والی سیٹ ہے نا کس کو نہیں ہے آپ کو اپنا چھٹے والی سیٹ کو نہیں ہے آپ کو چھٹے والی سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے آپ کے لیے چھٹے والی سیٹ لاؤڈ ہے کیونکہ آپ نے ہر بات کر سکتے ہو آپ چھٹے والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نہیں بیٹھ سکتے خان صاحب نے کہا جب آپ جب وہ سیٹ نہیں بیٹھ سکتا اس میں تو نہیں بیٹھ سکتا سیٹ اٹھائی نیچے کے بعد نیچے کا پتا نہیں چلا خان صاحب پتے کے بعد اب ٹھیک ہے ایک چیز سمجھ لیا کہ سفر کا احساس کیا ہے اگر ٹھیک نہیں کرتا ہے تو گاڑی نہیں جائے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اور اگر گرمی لگی ہوئی ہے تو کم سے کم کرتے اور بازو میں جان چاہیے خدا کی اگر سینے میں جان اور بازو میں جان ہو تو چلتی ہوئی گاڑیاں رک سکتی ہے چلتا بندی بدل ہو سکتی ہے ایک پوری دنیا سب کو لڑکا سکتا ہے جناب تعلیم کے آگے میں جتنا ہوتا ہے وہ تشریف لائے مسئلے میں چلا سکتا ہے وہ آیا جس کو کبھی والے نے مانگا تھا آئے میرے عمر دشمن کی مانگنے پر مجبور ہو گئے پہلے جب وہ اندر مستقبل چیز کا قلم کتنا تنگ نظر ہوتا ہے جو پوری نظروں کو پڑھنے والوں کی نگاہیں جانتی وہ کبھی مسلم لیڈر کی خوبی کو ماننے پر آوازہ نہیں ہوتا ہے اگر مانتا ہے تو بہت تنگ ہو کر مانتا ہے لیکن کبھی کبھی ہم سے لکھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو قرآن عرض پر اسلام کے سوا کوئی چیز آتی ایسا کیوں ہوا اس لیے کہ انہوں نے زمین پر ادھکار کیا اگر میں مجھ سے بات کر رہا ہوں میں دنیا کی بات کر رہا ہوں خدا کے لیے تو اسے پوچھیے گا جب زمین پہ عدل قائم ہو جائے
تو پھر عمل قائم ہو جاتا ہے. زمین کے ایک ایک ذرے سے چشمے پھونکتے ہیں خیر و برکت. اور جب حکمران پر نیت ہو جائے تو خزانہ بھی خالی کرنسی بھی تو پھر اور خدا کرتی کی عروج پر. لیکن اگر حاکم کا سینہ انسانی ہمدردی سے معمور ہو اور حاکم کی زمین اللہ کی بارگاہ کے سچوں سے منور ہو تو پھر زمین سے ہمیں سکون ہوتا ہے, خوشحالی ہوتی ہے اور ہر راحت ہوتی ہے. تعلیم وہ حکمران ہے آپ کا کہ جس کا حکم ہواؤں نے بھی مانا, جس کا حکم زمین نے بھی مانا, جس کا حکم آگ نے بھی مانا. ہمارے عربہ ہے اور جس کا حکم پانی نے بھی مانا. بڑھتی ہوئی زمین کا پانی مارتے ہوئے پیسہ کیا ہے کاٹتی کیوں ہو, کیا میرے تیرے سینے سے عدل نہیں کیا؟ جملہ بلایا کرنا دیا کاٹتی کیوں ہو, اللہ کی مخلوق کو پریشان کیوں کرتی ہو, کیا میرے تیرے سینے سے عدل نہیں کیا؟ مدینہ میں خطہ میں قبضہ کرواتے جا پائے گا ایسا ہمارا تو ایمان ہے. خدا چاہے تو اپنے بندو کی آواز فوراً تک امید دور کرتا ہے. ہمارا ایمان یہ اختیار ہے اسی کو. اختیار کس کے پاس ہے؟ ساری مصیبت یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں تو موریوں کی نورت اس کی کبھی کامیاب رہے. ساری مہربانی آپ کی قربان جانا چاہتے ہیں. بڑا ہو گیا میں کہا کرتا ہوں ہمارے فرنٹیئر کے کسان اور بلوچستان کے کسان وہ مرغے اور کچیر لگاتے ہیں. ایسے میرے پنجاب کے دوست ہیں خاص طور پر پاکستانی یہ مولوی لگا مولوی کی چوٹ سے چوٹ لگتی ہے نا فری اسٹائل ہوتا ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سنوانا جیسا سنوانا بندہ کیسے آئے ہو سکتا ہے گرو والے کو سنا دے, سکتا ہے قبر والے کو بھی سنا دے, اور اگر نہ سنوائے تو 25 سال کے کریئر سلام کو چہرہ بنا کر سننے کی طاقت کل کر دے. یہ سارا اختیار اسی کے. شادی سے کسی نے پوچھا تھا امیر بیٹے کو شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے آج بڑھا جو وقت کسی نے کام کا شاہ بخاری جانتے ہیں کام کا خاص ضرور بخاری کرتی بخاری کو بھی جانتے وہ ایسے جو ریت کو جو جانے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تعریف دیکھنے والے پکار وہ نہیں تندرست سکھ نکل گئے یہ چکر بات وہ نہیں دنیا کتنے والی سرکار وہ نہیں. اس نے تو ساری زندگی اپنے لوگوں کو چکر سے اٹھائے رکھا اور ایک ہی باتیں کا کہا دے. آپ یہ جانتے میں نے سے پوچھی پھر کوئی کبھی والوں سے پوچھی کہ صاحب میں بخاری کی وجہ جو بڑے قدیم میں قرآن پڑھتا تھا تو ان کے عوام جہاں کھاتا کرتے تھے جو ظلمات میں جگمگاتا رہا وہ قاضی دلوں کو چلاتا رہا کئی بار کے اس کے دمخم سے دل کی حالت میں برتن اڑاتا رہا اور ایک اور کی پانے کا بات ہمت چھلاتا رہا. کسی سر سے جھکنے کا آدمی نفا حضور خدا سر جھکاتا رہا. یہ رات میں سورتوں کے خلاف خود اپنے ظہور سے جلاتا رہا اور سر دور کی بات پانے وفا ہونے والے ہمت چھلاتا رہا. یہ خاتم کی دور دل کی بات کہ مجھے رات کا دکھ سے جاتا رہا اور ہوا سب تبھی ذکر جو وفا بہت دیر تک یاد آتا رہا. بخاری سے کسی نے پوچھا قاضی ان سے سنتے ہیں اور بچار کے فرمائشوں کو ساتھ جانو شکری قاضی مسئلہ پوچھتا جب ہمیں لگا مسئلہ پوچھتے ہیں تو میرا سر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. کل جب مرے گے تو پورا چل جائے. سنتے ہونے تو سن لینا میں سنتے ہونے تو دکھ کو دکھ رہے وہ بجانے والے لوگ تھے نا ان کی نظر دشمن تھی. ان کی نظر دشمن میں تھی
کا کشمیری فوراً اسلام مفتی کفایت اللہ لیکن یہ سارے پھر حضرت مسلمان کون باقی رہ گئے؟ مسلمان کون باقی رہ گئے؟ یہ رکھتے صبح شام مجھے نظرانہ پیش کرے سب حسین اچھا کرنا چاہیے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاتا ہے کئی جگہ بھی حوالی فاروق اعظم کی گونج شاد لے کر پہنچا دی اس طرح کا بھی جناب فاروق اعظم کو میں نیل سیلاب نہیں دیتا اس کام کی رعایت ہے ہر سال ساری قوم جمع ہو کر میلے کی شکل میں ایک نہ ایک بچی کو تیار کیے پیٹ میں ڈالتی ہے اس بچی کی بھیڑ چڑھائے جانے کے بعد پر یا سیلاب دیتا ہے اور زمینیں پھیلا دیتی ہے ہمیں اجازت ہے پوچھا گیا فاروق اعظم سب کہو رضی اللہ ہو رہا ہوگا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا دریا کے نام دریا کے نام ختم اور وہ خط بھیجا اپنے گورنر کو فرمایا یہ خط پہنچانے پر دینا ان کے بعد جو اکثر وہ مجھے فوراً مدینہ میں اطلاع کرنا جس کا جو رقطے حل ہو دریا کی طرف سے اس سے مجھے اطلاع کرنا تاریخ اٹھا کے دیکھیے وہ لکڑی میں نکلا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کی ساری جمع ہوئی مسلمانوں کے علاوہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ممکن ہے عقل انسانی اس کو تسلیم کر سکتی ہے کہ دریا کے بعد کسی انسان کا بہترائے حق آئے اور دریا اس پہ عمل کرے خط میں کیا لکھا تھا خط میں لکھا تھا تو جس کا کوئی مخلوق ہے کی ہم مخلوق ہے اور جو سب کا خالق ہے اس کے محبوب کے ہم خادم ہیں اگر تو اللہ کے نام پر اور اس کے حکم سے چلتا ہے تو کوئی انتظار مت کرو کسی انسانی جان کا بیج چڑھانا تو بڑی بات ہے ہم کچھ میں صرف چڑیا بھی نہیں ڈالیں گے اجلا ہوا کتا بھی نہیں اور اگر تو میرا خدا کے حکم سے نہیں چلتا تو پانی کچھ بھی نہ چل کل یہ خروج کی بھی محبت کے بارے میں ہم خدا کو کوئی ضرورت نہیں اب انسانی یہاں سے دیکھنے سے بنا ہے فاروق اعظم کا خط ڈالا گیا اس راہے سے دریا اتنا سوکھ چکا تھا کہ ریت کا ہے لیکن فاروق اعظم کا خط پہنچ کے پانی سوکھ اچھلا جیسے آج کے شوروں کے اوپر پانی ابلتا ہے اور ابلتا ہوا وہ ابھی خلق ہے تو انہیں کتنے سیلاب بنا کیوں اس لیے عدل کیا اور عدل کہتے کسے ہیں عدل کسے کہتے ہیں کہ خود یوں کر مٹی بیج کی کاروں میں چھوڑو اور غریبوں سے کہو سائیکل پر چلو تلاش کرو اللہ صابر صبر کرو شاید آپ کو گزارا اس کو بہت سے نام پر بہت سے کھلی بندہ کھیلنے والے دوستوں تم پھر بھی علماء دیوبند کی بات نہیں دیتے خدا کی قسم یہی تو ایک طبقہ ہے جو چوروں کو پکڑتا کرسی ہمیں نہیں ملے گی کرسی لینے والے طور پر ہمارے ہیں کہاں لیکن ان شاء اللہ آرام سے ہم بھی کسی کو نہیں پہنچے علماء دیوبند کو خدا نے پہلے ہی چیزیں کیا ہے کہ جو کرنے لگے آپ کی قدم بھی کر پانی کا زمانہ آ گیا اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا قوم کو ذرا تھوڑی سی معاشی قسمت آ گئی پانی جیسے وزیر تعالیٰ نے ایک دن بیٹھے ہوئے اپنے وجود سے شکایت کرتے ہیں کہ آج کے بعد تجھے گیہوں کی روٹی بھی نہیں ملے گی آج کے بعد تجھے گوشت بھی نہیں ملے گا آج کے بعد تجھے روغن بھی نہیں ملے گا یہ سب کچھ اس وقت تک کچھ سے حرام کرتا ہوں جب تک کہ شمری والے کی امت سے ہر فرق کو یہ چیزیں نہیں سب کو رضی اللہ ہے
کارڈ مار کی طرف سے ساتھ کنٹری میں مارے ہوئے نوجوانوں للچائی ہوئی نظریں اٹھا کے دیکھتے ہو تو کون سی گاڑی کو کیوں نہیں دیکھتے انہیں محمد میں سے گاڑی لیکن اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تربوز کی کاٹ دیکھی وہ تربوز کی کاٹ دیکھتے ہی بکھرے ہوئے شیر کی طرف سے اور بیٹے کے ہاتھ سے دشمن کی طرح تربوز کی کاٹ چھین کر فرمانے لگے تیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے گھر میں پروف کرتا ہے کاٹ بیچنے والے نے کہا عمر بچہ ہے اگر نے فرمایا یہ بچہ ہے نا اس کا باپ کا بچہ نہیں ایسے میں اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ جو تیرے بیٹے کھاتے تھے کیا رعایا کے بیٹے کو بھی سب کچھ بھولتا تھا تو حضور کے سامنے کیا جواب دے ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ میں مجھے کہا کہ میرے سامنے وہ سب آ رہا ہے کہ جس کے چکر میں بیٹھ کر انسان سے لگا بنتے آج کے موقع پر سڑکوں کو جمع کیا حکم ہوتا تھا جن کا ہے تم نے بچہ ٹائم کر دو آج کے موقع پر آ جائے گا میں تو دیکھوں گا کہ تھوڑے دیر بننے کے بعد تمہارا ٹائم تو نہیں کر دے توجہ کیجیے گا تعلیم کے حکم کے بعد مجھے اللہ ہوتا آ جائے اچھے میں چلا ہوئے اور اس کی عدم سے ایران سے عراق کے کام سے ملک سے دور دراز سے میں آئے ہوئے ہیں اور قطار اندر قطار بیٹھے ہیں کمپنی والے سجا رشید فاروق اعظم کی ملزم شناخت نگاہیں سے گورنر کا جائزہ دیتی ہوئی آ رہی ہے کہ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ پر فاروق اعظم کی نظر رکھتے ہیں نگاہوں کا مقصد سمجھ کر ابو ہریرہ پر رضی اللہ تعالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا بھائی میرا خواجہ پاس کتنا بات ہے آج کل میں آپ کو پہلے کی بنسبت صرف من دیکھ رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میں کھڑے ہو جاتے اللہ کے امیر ہو گئی آپ کو پتا ہے کون وہ وہی ابو ہریرہ جو اصحاب الصفہ کے ساتھ بیٹھا رہا کرتا تھا یہ دیکھتے کہ بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا کبھی کمی والے کے ہاتھوں سے کھجور کے چندانے کبھی کھجور کا پیالہ آتا تھا تو حضور اپنے ہاتھوں سے ہمیں ایک ایک گھونٹ دے دیا کرتے اور عمر آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب مسجد نبی کے شہر میں موجود کرا آپ لوگ میرے لیے جاگر جمع ہو گئے تھے کوئی کہتا تھا رجل مشغول کوئی کہتا تھا رجل مشغول بیچارے کو جادو کا دورہ ہو پڑ گیا ہے جادو کیا ہے کسی نے تو زندگی کا دورہ پڑ گیا ہے حالانکہ اللہ ہوگا منجور خدا کی قسم میں اس کو جادو کیا گیا تھا نہ مٹی کا دورہ تھا مسلسل کئی دنوں سے آپ کی وجہ سے میں نکال ہو کر کیا بات کرنا خوشی سیکھی ہے پروری نہیں سیکھی بس بات کی کتنی ہے کہ پہلے مسلسل باتیں ہوا کرتے تھے اب جب سے گورنر بنایا گیا ہے تو تحریر کے آغاز سے کبھی انگوروں کا کوئی گوشہ یا کھجوروں کے چندانے یا سبو کی کوئی لت یا دو کی روٹی ذرا پہلے سے نسبت باتیں کم ہو رہے ہیں تو اس لیے پہلے تقریر نکلی ہوئی تھی اب بیلنس برابر ہو گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں ابو ہریرہ ایک بیان پر خدا کے فرشتوں کو دیے گئے میں سوال لیتا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے سب کہہ رہا ہے لیکن مجھے اعتراض اس سے ہے کہ آپ سے اکمل سے ہو گئے کملی والے کی امت کی میرے بات سے آپ کو پہلے کی بنسبت سوکھ جانا چاہتے ہیں کمزور ہو جانا چاہتے ہیں کچھ بھی محسوس نہ کرنا میں آپ کو گورنر سے معذور کرتا ہوں تاکہ آنے والی مسئلے ہمیں سارے لگے کہ محمد کے غلاموں نے لفظ تنوری کے لیے ہم سے یہ ہے اعزاز مصطفیٰ میسر یہ ہے اعزاز مصطفیٰ کہ جو قوم سے آپ مطالعہ کرتے بیان کرتے پہلے خود اس میں یاد سے پورے کی نہیں کرتے آزادی کے قدم کی طرف سے تمہارے فاروق اعظم کی تراویح جو تعلیم نگاہ کرتا ہے زبانی بچہ نگاہ رکھتا ہے حکم دیتے ہیں وہاں پر مسئلوں کو جس عالم کو رکھ
تاکہ غریبوں کو آپ تک پہنچنے میں دقت نہ ہو. اس لیے چوکیدار کے ذہنی طور پر گورنر سے بھی سینئر ہوا کرتے ہیں. آپ کے بابا کے تعلیم کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی اجازت کرواتے ہیں وہ ملے فلاں علاقے کو جو اونچے اور سارے کی طرف سے مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ ہم کو جان دے دیں گے, میں نے کیا تم چوکیدار رکھ دیا. ساری اجازت کرواتے ہیں بہت اچھا. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ نے خدا سے زیادہ چوکیداری کا بھروسہ کرنا شروع کر دیا. اچھا تو یہ ساری لباس کی کرنا ہوا ہے. اگر پچاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں امیر المومنین اب سب کچھ میں نے بیت المال میں خیانت نہیں کی ہے. یہ جو لباس میں نے پہن رکھا ہے یہ کوئی اپنی تنخواہ میں سے بنا ہوا ہے, میں نے اپنے مشاہدے سے بنوایا. فرماتے ہیں یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آپ نے اپنے مشاہدے سے بنوایا ہے. اگر آپ کے اوپر مجھے خیانت کا شبہ ہوتا تو میرا لہجہ کچھ اور ہوتا. لیکن کیا انداز میں آپ کا پوچھتا میرا اعتراض یہ ہے کہ اپنی تنخواہ میں سے آپ نے یہ لباس کیوں پہنا؟ کیا آپ کی رعایا کے ہر فرد کو یہ لباس مجھے ہے؟ یہ وہ کپڑے بننے تک پوچھ رہا ہے اپنے گورنر سے, یہ وہ پرائم منسٹر پوچھ رہا ہے, یہ وہ حکمران اپنے گورنر سے پوچھ رہا ہے جس کپڑے بننے تک سے آپ نے پوچھتے تھے 1400 روپئے دیتے. اور تاریخ بتاتی ہے اس کپڑے سے سارے کی ساتھیاں دیکھتی ہیں تاریخ کے آگے سے کرتے تھے. یہ نہیں تو خود کی طرح تنخواہ پہنا ہوا ہے اور گورنر سے کہہ رہے ہیں کہ ساری کپڑا کیوں پہنا چاہیے. جی قوم کو مٹی کا تیل دینے کے کپڑے کے لیے کتاب میں لگا دیے. صبح 7 بجے کتاب رکھتی ہے, شام کو 5 بجے 2 کلو مٹی کا تیل لے کر بچے کرنے آتے اور اپنی کاریں جو ہے 7 میل میں کھیل پھوٹ رہی. اگر چپ ہے ساری عادت بدل جو ہے آزاد سے بازی ہے سب سے نہ ہوتا آزاد ہوتا ہم نے تمہارے کے بعد جاؤں میں کیسے کام کر جائے. اگر آزاد سے بازی کو پکڑ کر ایک علیحدہ کمرے میں لے جاتے ہیں فرماتے ہیں میرے بھائی جانے برادر یہ اس کے بعد پریواس میں نے آپ کے لیے تیار کیا. یہ میں نازک لباس اتاریے یہ اور کو کہتا ہے یہ آپ کا لباس چاہیے. اور آج کے بعد آپ گورنر سے معذور ہو گئے ہیں, میں آپ کو ڈسچارج کرتا ہوں. کپڑے بننا تیار ہے, بھول گئے ہیں آپ کے آپ بدل کے دیکھتے ہیں آپ کا اپنا سارا عرب کے سینے سے کپڑے سے آیا کرتا تھا. اسی وجہ سے ان کا نام ہی ختم کر دیا. آگا کے لال کے انقلاب میں ہمیں عزت دی کہ آج ہم اپنا ماضی پوچھا سارے کپڑے سے آیا کرو. جب انسانوں پر حکومت کرنے کے قابل ہو جاؤ گے تو کچھ دیکھیں. یہ ہے نظام مصطفیٰ اور یہ ہے خلافت راستہ. یہ سارے کے سارے انسان کامیاب ہیں اس لیے کہ ان کا استاد ان کا مدرسہ ان کا نصاب تعلیم اور ان کا منتخب کون ہے. قرآن پاک سے میں نے پوچھا خلفائے راشدین اور صحابہ کا مدرسہ کون کا. قرآن پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بین الاقوامی رشتہ ہدایت کا مرکز بیت اللہ رحمۃ للعالمین کے غلاموں کا دارالعلوم. یہ وہ دارالعلوم ہے جس کا انجینئر خلیل اللہ, جس میں مزدوری کرنے والا شبیح اللہ, جس میں نصاب تعلیم کلام اللہ اور جس کا پرنسپل محمد رسول اللہ. اسی دارالعلوم اور کسی یونیورسٹی کے طلبا کو لقب دیا خدا نے حزب اللہ. اور جب میں نے خدا قدوس سے پوچھا کہ رسول العزت اس عظیم دارالعلوم اس عظیم مدرس کی عظیم جماعت کا امتحان میں میرا کون صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ, ان کا ممتحن خود اللہ. صحابہ کا ایگزامینر اللہ ہونا کسی کو چاہیے. اس لیے جو ٹیچر کے ممتحن سینئر ہونا چاہیے تھا, پڑھانے والے کو امتحان لینے والا سینئر ہونا چاہیے. تو پھر جن شاگردوں کا استاد رحمۃ العالمین ہو اس کا ممتحن رب العالمین ہو تو کون؟ اللہ مدرسہ کا اللہ جیسا نصاب اللہ
بتانا امتحان کیسے لیا؟ قرآن کہتا ہے انکان اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے آمنا فلحال میں غلاموں کے دل کی دھڑکنوں کا امتحان لیا. اللہ لیا کرسیوں پہ بٹھا کر، قابلوں پہ بٹھا کر، پتا نہیں کبھی انتظار کے امتحان کے لیے پورے حق سے کرسیاں دے دی ہوں گی، جب تک سے قابلیں دے دی ہوں گی. فرمایا نہیں الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب کائنات نے تمہارا میں نے ان کے دل کی دھڑکنوں کا امتحان لیتے ہوئے تقوی کے سرکش کا امتحان لیا. کرسیوں پر بٹھا کے نہیں، انگاروں پر بٹھا، بچے جدا کراتے، وطن چھڑاتے، ماں چاند کی قربانی لیتے، کبھی بدر میں کبھی حد میں، پھر اللہ نے فرمایا قوم الفائزون، یہ سارے کامیاب ہیں. اب کہہ دو الحمدللہ. قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب ایسے ایمان کی حقانیت سے مارے تھے جن کا وہ خود بنا. اب اس حدیث کا ترجمہ کرو اور آپ پھر جاری کریں گے. سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ قیامت تک کے لیے لے جا رہے خیر القرون قرنی، میرا زمانہ قرنی. قرنی میں کتنے حرف ہیں؟ اونچی آواز سے کہلاؤں گا. کون کون سے؟ 7 یاد رکھنے میں کہلا رہے ہیں ایسے نہیں. قرنی قبلی والے نے فرمایا قیامت تک کے لیے میرا زمانہ لے جا رہے. کون سا زمانہ؟ 7 صدیق، عمر، عثمان، علی، قرنی. یہ غلط سن لیا کرو، ذرا اپنے آقا کے اشارے سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرو. میرا زمانہ لے جا ہے، میرے صالحینوں کا زمانہ بھی لے جا ہے. جب تک ان کا تعلق نہیں کر لو گے کبھی نہ حجاز ختمتا رہے گا، کبھی کو رہنما بناؤ گے تو ہم کو ملاج پالو. باقی راجا ہماری الحمدللہ کرتا ہوں یہاں گھر کے